بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام الترمذي رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قال: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف اور مسند احمد کی ایک حدیث پڑھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں اور عام مسلمانوں کی تربیت فرماتے تھے اور انہیں نصیحتیں فرماتے تھے. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مثال کے ذریعے اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے، انہیں نصیحت فرماتے، اور کبھی کوئی سوال پیش کر دیتے. سوال پیش کرتے، سوال کے ذریعے معلوم کرتے کہ کسی کو اس کا جواب آتا ہے یا نہیں. عام طور پر صحابہ یہی فرماتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نصیحت فرماتے، اور ان نصیحتوں کے اندر رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے نصیحتیں ہیں، پیغام ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان نصیحتوں کو صرف سنا نہیں، ان نصیحتوں کو اپنے عمل کے ذریعے زندہ رکھا، اور پھر ان نصیحتوں کو جیسے سنا لفظ بلفظ اسی طرح آگے اپنے شاگردوں کی طرف منتقل کیا، پھر ان کے شاگردوں نے آگے منتقل کیا، یہاں تک کہ محدثین عظام، مفسرین کرام، علماء اور مشائخ نے ان نصیحتوں کو ایک زمانے میں اپنی اپنی کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے. چنانچہ انہی نصیحتوں میں سے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اہم نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان کو غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کوئی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو، ان نصیحتوں کو حاصل کر لے. ابھی آپ علیہ السلام کا انداز تھا سوال کر کے.
تاکہ لوگ متوجہ ہوں، لوگوں کو رغبت ہو، لوگ مائل ہوں۔ فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے ان کلمات کو، ان نصیحتوں کو سیکھ لے، حاصل کر لے، تاکہ وہ ان پر عمل کرے، یا وہ آگے ان لوگوں کو سکھلائے جو ان پر عمل کرنے والے ہوں، یعنی وہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں اور ان کلمات کو آگے دوسروں تک پہنچانے والے، سکھانے والے بھی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں نقل کی ہیں، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے۔ دیگر صحابہ بھی تھے، کام کاج کرتے تھے، گھروں کو پالتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پڑے رہتے، اس شوق سے کہ کوئی بات میں سنوں اور اسے محفوظ کر لوں، اس پر عمل کروں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے زیادہ روایات نقل کی ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ باتوں کو سیکھا، حاصل کیا، آگے پہنچایا، ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس موقع پر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھے اور پہل کی، فرمائے کہ اے اللہ کے رسول، میں ہوں، میں ان کلمات کو سیکھتا ہوں اور میں ہی ان کلمات پر عمل کروں گا اور میں ہی انہیں سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ ہاتھ پکڑنا انتہائی قربت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں اپنے بہت قریب کر لیا، ان کا ہاتھ پکڑا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اچھی طرح سن پائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فعد خمسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا ذکر کیا، 5 باتیں گنوائیں۔ جس طرح ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے، تو یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک ایک بات کو واضح کیا اور 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ یہ 5 باتیں در حقیقت بہت اہم نصیحتیں ہیں، اگر انہیں ہم بھی اختیار کر لیں تو ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہمارے معاشرے میں محبت قائم ہو اور ہم میں اخوت آ جائے۔ یہ معاشرتی اصول کے بہترین اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو۔ جو چیزیں حرام ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اور تمہیں پتہ لگ گیا کہ وہ حرام ہے، تو حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم زیادہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، نیک اعمال کرو، پرہیز کا حکم بتایا کہ بچو حرام کی ہوئی چیزوں سے، یعنی حرام چیزوں سے بچو۔ کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں بہترین عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اعبد، بڑا عبادت گزار۔ اب صحابہ کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام کے سامنے کس صحابی کو جرأت ہوتی کہ وہ حرام کام کو اختیار کرتا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پیغام دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے زمانے میں حرام کی ہوئی چیزوں پر نظر دوڑائیں، ہم میں سے ہر آدمی بخوبی حرام چیزوں کی ایک لمبی فہرست جانتا ہے کہ کون کون سی چیز باتوں میں حرام ہے، کون کون سی چیز اعمال میں حرام ہے،
کون کون سی چیزوں کا سوچنا حرام ہے، ہم میں سے ہر آدمی بخوبی ان فہرست کو جانتا ہے۔ اور فرمائے کہ تم اگر ان حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو گے اور فرائض ادا کر لو گے، واجبات ادا کر لو گے، تو وہ کافی ہو جائے گا اس بات کے لیے کہ تم اللہ کے ہاں بڑے بہترین عبادت گزار ہو۔ لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ عبادت کریں، عبادت گزار بنیں، اللہ کے ولی بنیں، تو یہ شریعت کا بڑا بہترین اصول ہے کہ سب سے پہلے پرہیز اختیار کرو، سب سے پہلے گناہوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، اور گندگی صاف کرو، دور کرو، اس کے بعد اچھائی لے کر آؤ، صفائی ہو، اس کے بعد رنگ روغن ہو، تزئین و آرائش ہو۔ تو آج اگر ہم حرام کی ہوئی چیزوں کو جانتے ہوں اور ان سے بچنا شروع کر دیں تو بہت سارے لوگوں کے حقوق خود بخود ادا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لوگ حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، کیوں؟ کہ انہیں حقوق نہیں مل رہے، ان کا حق جو بنتا ہے وہ انہیں نہیں مل رہا، رشتہ دار کو نہیں دے رہا، بھائی کو نہیں دے رہا، حکومتیں اپنی قوموں کو نہیں دے رہی، معاشرے کے اندر ایک ناانصافی برپا ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا، وہ دوسروں کا حق دبا رہا ہے، کھا رہا ہے۔ تو ہم ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور اس نصیحت کو اپنائیں کہ خدا نہ خواستہ میں نے آج تک کسی کا حق تو نہیں دبایا، میں نے حرام بات، حرام کام کو اختیار تو نہیں کیا جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا ہے، میری عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو یہ ایک نصیحت ایک الگ لمبی فہرست بن جاتی ہے، اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں تم ان سے بچو تو اللہ کے ہاں بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ مختصر ہے لیکن اس کے اندر مفہوم اور معانی بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اٹھائیں اور اس کی تشریح کرتے جائیں، اس میں مثالیں بیان کرتے جائیں، کئی مثالیں بن جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جامع نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ وَاقْسِمْ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے جو چیز تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، تمہاری قسمت میں آ چکا ہے، اس پر راضی رہو۔ جو تمہیں مل چکا ہے یا ملے گا اس پر راضی رہو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ آج ہم موازنہ کرتے ہیں اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ کہ فلاں کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، دولت ہے، سکون ہے وغیرہ، میرے پاس کیوں نہیں؟ تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ناشکرے بن جاؤ گے، بلکہ ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، مرتبے میں تم سے کم ہیں، ان کو دیکھو، شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو موازنہ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو کسی طور پر درجے میں ہم سے کم ہیں۔ مال آپ کے پاس بھی ہے، دوسروں کے پاس بھی ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ گھر آپ کے پاس بھی ہے، دوسروں کے پاس بھی ہے، کسی کے پاس خوبصورت، کسی کے پاس نہیں۔ اسی طرح ہر چیز کو آپ لیتے جائیں۔ تو موازنہ جب ہم کرتے ہیں اپنے سے اوپر والے مرتبے کی طرف تو ناشکری آ جاتی ہے اور ہم اللہ کی تقسیم پر ناراض رہتے ہیں کہ اللہ نے اسے تو دے دیا، مجھے نہیں دیا، اور پھر
اس جیسے حاصل کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی پامالی شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم راضی رہو، خوش رہو اس تقسیم پر جو اللہ نے فرما دی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اصل مالداری وہ دل کی مالداری ہے، الغنى غنى النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، اور دل کی مالداری وہ سکون ہے۔ بہت سے مالدار ایسے بھی ہیں کہ دولت ہونے کے باوجود سکون نہیں، بہت سے غیر مالدار فقیر ایسے بھی ہیں کہ مال نہ ہونے کے باوجود سکون میں ہے۔ تو اس منظر سے اور اس حالت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اصل سکون مال کی کثرت میں نہیں، اصل سکون وہ دل کا سکون ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت میں آتا ہے کہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور اللہ کی یاد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور دین اسلام کا ہر حکم ہے، اللہ کی باتوں کو ماننا ہے، تو اللہ کے سارے حکموں میں اللہ نے سکون رکھ دیا۔ تو اگر مالدار بننا چاہتے ہوں اور حقیقی مالدار بننا چاہتے ہوں تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، جتنا دیا اس پر خوش رہو، اس پر شکر ادا کرو۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ تیسری نصیحت ارشاد فرمائی جو ہمارے معاشرے سے متعلق ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ گویا ایمان کا کمال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں جو مسلمان بھائی رہ رہا ہے، ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق، ہماری باتیں ایسی ہوں کہ جن کے ذریعے اسے تکلیف نہ ہو، اسے ایذا نہ پہنچے۔ صرف مسکرا لینا کافی نہیں، بلکہ پڑوسی کا خیال رکھنا کہ اس کے گھر میں فاقہ تو نہیں چل رہا، اس کے بچے بھوکے تو نہیں سوئے، اس کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کا تفقد کرنا، معلوم کرنا، یہ پڑوسی کے حقوق میں ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق میں اتنی تاکید فرمائی، صحابہ نے گمان کیا کہ ہمیں لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کو ہماری میراث میں بھی شریک کر دیں گے، اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ہمیں تو یہ لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پڑوسی ہماری میراث میں بھی شریک ہو۔ تو آج ہم منہ پھیر کر ایک دروازے کے قریب رہتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ہماری باتوں سے، ہمارے اعمال سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایذا نہ پہنچانا اور دوسروں کو تکلیف سے بچانا، یہ معاشرتی اصول کی بنیاد ہے۔ جتنے بھی آپ معاشرتی اصول تعلیمات کو اٹھائیں گے، ان کے پیچھے یہی نکتہ ہوگا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تکلیف پہنچانا اس کی ابتدا ہوتی ہے پڑوس سے۔ دیوار ایک ہے، دروازہ قریب ہے، آنا جانا زیادہ ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو تعلق رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم کامل مومن بن جاؤ گے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے۔ چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو چیز تم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، جو چیز تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جو چیز اپنے آپ کے لیے، اپنی جان کے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تکن مسلمہ، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ کامل ایمان، کامل اسلام، جب اسلام اور ایمان کا ذکر ایک ساتھ آ جائے
تو پھر محدثین اس میں یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل کے اعمال سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، کہ تم باطنی طور پر، دلی طور پر اور ظاہری طور پر کامل بن جاؤ گے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، لین دین کرتے وقت مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اور مجھے برا بھلا نہ کہے، میری بے عزتی نہ کرے، میری عزت نفس مجروح نہ کرے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرا خیال رکھا جائے۔ تو جب ہم اپنے لیے ان چیزوں کو پسند کرتے ہوں تو پھر ہماری طرف سے بھی عزت افزائی ہونی چاہیے، ہماری طرف سے بھی کسی کو دھوکہ نہیں ملنا چاہیے، ہماری طرف سے بھی کسی کو ہم جھوٹ نہ بولیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی چیز ہم دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو یہ کمال اسلام، کامل اسلام کی دلیل ہے۔ اور صحابہ کی حالت تو یہ تھی کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، فوقیت دیتے تھے، کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز خرید کر لائے، دیکھا کہ پڑوس میں اس کی ضرورت ہے تو اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دینے کے بجائے پڑوس میں دے دی، خود نہیں کھایا، بھوکے رہ گئے، پڑوس والوں کو کھلا دیا، دوسرے مسلمان کو دے دی، ضرورت مند کو۔ اپنی جانوں پر دوسروں کو فوقیت دینا، یہ نہیں کہ تقسیم کر دی، آدھا ان کا آدھا ہمارا نہیں، خیر ہے ہم پھر کھا لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، پھر پہن لیں گے۔ تو یہ ان کی صفت تھی، ایثار، اس کا نام ہے ایثار، اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دینا، فوقیت دینا۔ اور یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، پسند کرو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ جو چیز اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہو دوسروں کی اولاد کا بھی وہی سوچو، خصوصاً وہ لوگ جن کے ماتحت کچھ لوگ رہتے ہوں، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، یا اور ایسے لوگ جو اسی کفالت میں آتے ہوں، ملازمین ہیں، تو ان کا اس لحاظ سے خیال رکھا جائے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں یقیناً ان کا بھی دل ہے، ان کی بھی اولاد ہے، ان کی بھی ضروریات ہیں، ہم ان کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ آخری نصیحت، پانچویں نصیحت یہ ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ ہنسنا زیادہ مت کرو، ہنسی مذاق۔ دیکھیں اسلام ہنسنے سے، مسکرانے سے، خوش رہنے سے نہیں روکتا، اور آیات اور احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو اور خوش رہا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو اللہ کی نعمتوں پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ خوشی کا اظہار کرنا، مسکرا دینا، ہنسنا کوئی منع نہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ تم زیادہ مت ہنسو، اور اس کی تشریح میں محدثین نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا بے جا ہنسنا ہے، بات بات پر ہنسنا اور قہقہے لگانا، جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اپنے دل کو غافل مت بناؤ، جس کا سبب، جس کا ذریعہ زیادہ ہنسنا ہے کہ انسان کا دل اس سے مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم مجلس بازیاں کرتے ہیں، وقت گزاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں پر ہنستے ہیں، تو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں اور مرض کی نشاندہی فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور پھر دل مردہ پر کوئی بات اثر نہیں ہوتی، کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی، اذان ہو رہی ہو اسے پرواہ نہیں ہوتی، نماز کا وقت ہو جائے اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو فرمائے کہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسنا وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بہت اہم نصیحتیں ہیں، ان نصیحتوں کو ہم اس طور پر لیں
کہ ہم اپنی جانوں پر اور اپنے گھروں میں انہیں نافذ کریں، ان پر عمل کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں کیا سکون آتا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا محبت قائم ہوتی ہے، کیا اخوت آتی ہے، اس نیت سے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں ہمیں ہی ارشاد فرمائی ہیں، اور یقیناً ہمیں ہی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند صحابہ ہوتے لیکن پیغام ساری انسانیت کے لیے ہوتا، قیامت تک کے لیے ہوتا۔ تو آج اگر ہمیں یہ نصیحت معلوم ہو گئی ہیں، یہ 5 نصیحتیں ہیں، زیادہ نہیں، اور بھی نصیحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان 5 پر عمل شروع کر دیں اور اپنی جانوں پر انہیں نافذ کریں، عمل کریں، اپنے گھر والوں کو سکھلائیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے برکتیں آئیں گی، سکون آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔